3.5 ساؤتھ ہے, اس طرح نارتھ پول ہے, آرکٹک سرکل 66.5 نارتھ ہے, اور انٹارکٹک سرکل جو ہے 66.5 ساؤتھ میں ہے. یہ تو چیزیں سر آپ نے شروع دن سے ہی ہم بار بار ان باتوں پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ لوگ اب ماشاءاللہ اس چیز میں ایکوریٹ ہو گئے. یہ جو اس وقت تصویر ہے ہمارے سامنے, یہ تصویر ہمیں ٹائم زونز کو ایکسپلین کر رہی ہے. تو اگر آپ اس تصویر کے نیچے والی سائڈ پہ دیکھیں تو یہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے جہاں میرا کرسر اس وقت اس ٹائم ہے, یہ جگہ ہے UTC, یونیورسل کوآرڈینیشن ٹائم. یہ جو UTC ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچہ, اس کو ہم کہتے ہیں GMT بھی. تو اس کے 2-3 نام ہیں. UTC کو GMT بھی کہتے ہیں, اور اس کو سم ٹائمز زلو ٹائم بھی کہتے ہیں. تو یہ تینوں باتیں آپ کو بتانی چاہیے کہ اس کو UTC بھی کہتے ہیں, اس کو GMT بھی کہتے ہیں, اس کو زلو ٹائم بھی کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس UTC کے یا اس GMT کے جو کہ اس جگہ سے گزر رہا ہے, اس کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو +1 +2 +3 +4 +5 جا رہا ہے نا. تو +5 دیکھیں کہاں سے گزرا ہے, دیکھیں پاکستان سے گزرا ہے نا. تو پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ ٹائم زون میرا ہے, اور اس کے اوپر ایک ملک ہے ازبکستان, وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے. اس طرح یہ آگے چلتا جائے تو یہ آگے 12 تک جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح -1 لیفٹ سائڈ پہ UTC کے جگہ دیکھیں تو -1 آگے جا رہا ہوتا ہے. کانسیپٹ اب کلیئر ہو رہے ہیں نا. اب اوریجنل میپ پہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا ہے. آگے کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ. یہ جو میپ ہے آپ کے پاس, دس میپ از کالڈ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کا میپ. اس انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کے میپ کو میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سمجھا رہا تھا. اس میپ کے مطابق دیکھیں کہ جو اوپر سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کی شکل ہے وہ زگ زیگ سے نہیں آ رہی, کہیں لیفٹ ہو رہی ہے کہیں رائٹ ہو رہی ہے, ایک سیدھی لائن نہیں ہے. تو GMT یا پرائم میریڈین ایک سیدھی لائن ہے, پیرالل ایک سیدھی لائن ہے, لیکن جو آئیڈیل ہے وہ ایک زگ زیگ لائن ہے. وہ زگ زیگ لائن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کی پولیٹیکل ریزنز ہیں, جو ریاستیں اس میں سے بچ جاتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. اب یہ کہاں سے گزر رہی ہے؟ پیسیفک سے گزر رہی ہے. اس لائن کے ایسٹ میں اگر جائیں تو ایک دن مائنس ہو جائے گا, اس لائن کے اگر ویسٹ میں جائیں تو ایک دن پلس ہو جائے گا. یعنی اگر وہ کہے کہ الاسکا میں اس وقت سنڈے ہے, تو الاسکا سے آپ واپس اگر ایشیا کی طرف آئیں گے تو اس لائن کا وہ ویسٹ بنے گا. اور ہم میرے اس کانسیپٹ کے مطابق ہمارا اگر وہاں سنڈے تھا تو جب ہم ایشیا میں پہنچیں گے تو ہم کہیں گے یہاں منڈے ہو گیا, کیونکہ ایشیا میں نیا دن چڑھ گیا ہوگا, نیا سورج نکل آیا ہوگا, اور وہاں بھی سورج غروب ہو چکا ہوگا, پیچھے والا دن چل رہا ہوگا, رائٹ. تو یہ ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے جو آئیڈیل کے ساتھ ہے. ان سارے کانسیپٹ سے آپ کے سارے MCQs ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد ہم نے اوشینز دیکھیں, اور یہ جو ڈیپسٹ پلیسز آف دی ورلڈ ہیں یہ میں آپ کو اگلے ایریاز میں کرواؤں گا, آج ہم نہیں اس کو کر رہے ہوں گے. تو ہم اپنی جو کمنگ کلاس ہے سیاح صاحب, اس میں مجھے آپ نے 3 چیزیں یاد دلوانی ہے. ایک تو ہم نے دنیا میں کس کس شخص نے کس جگہ کو ایکسپلور کیا, اور وہ کیسے وہاں سے گھوما, کیوں جاتا تھا, کیا وجوہات تھیں. آپ کو ایک آپ کو ایک اینسینٹ سویلائزیشن کی اسٹوری سنائیں گے کہ کیا ہوا, تھوڑی سی ہسٹری بھی ڈسکس کریں گے اس میں. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا پورشن ہوگا وہ ہوگا لینڈ فارمز کی. دنیا کے اندر یہ جو ڈب کھڑبے چبے ونگے منہ ہیں وہ کیا ہیں, ان کے کیا نیمز ہیں, اور ان نیمز کے ساتھ MCQs کون سے منسلک ہیں, رائٹ. اور تھرڈ ہم یہ کریں گے کہ آپ کو لے کے جائیں گے سمندروں کے اندر, آپ کو سمندروں کی تہہ کو دکھائیں گے اور وہاں جا کے بتائیں گے کہ یہ آپ کی گہری کھائی کیوں ہے, اس جگہ پہ برمودا ٹرائنگل کس طرح سے بنتا ہے, برمودا ٹرائنگل کے اندر دجال اس وقت ہاتھ پاؤں کیسے مار رہا ہے یا نہیں مار رہا, یا اس کے پیچھے کانسیپٹ کیوں ہے, کیوں جہاز ڈوبتے ہیں. تو اب ہم پریکٹیکلی چیزوں کو ویژولائز کریں گے اور جائیں گے, اور پھر جا کر قریب سے جا کے ممالک کو چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے. اس تھرڈ لیکچر کے بعد ہمارے پھر آگے سے صرف 4 لیکچر اور ہوں گے آپ کے میرے ساتھ, جس میں ہم سارے کانٹیننٹس کو 1 by 1 دیکھ لیں گے. اور آئی ہوپ کہ آپ کا جو 30 to 35 یا 30% جو آپ کا MCQs اگر اس پورشن میں سے آنا ہے تو آپ لوگ کا ایک بھی سوال مائنس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلیں, تھینک یو ویری مچ فار دی کامنٹس, فار دی اپریسیشن ٹو آل آف یو. صرف کانسیپٹ کو ساتھ ساتھ لیتے جائیں, بلیو رکھیں. آئی ایشور یو کہ جب ہماری یہ 6-7 کلاسز ختم ہوں گی آپ کا یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ آپ کو کوئی دنیا کی کوئی چیز بتا رہا ہوگا اور آپ کو نہ پتا ہو کہ آپ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لوکیشنز ہر چیز پتا ہوں انشاءاللہ تعالی. چیلنج اب میں نے کیا کرنا ہے, اب مجھے یہ کام کرنا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ڈاکومنٹ بھیجنا ہے جو کہ آپ نے اپنے گروپ میں شیئر کر دینا ہے.
اور اس ڈاکومنٹ کو آپ نے پڑھ کے آنا ہے اگلی کلاس میں کہ سر نے یہ جو ہمیں ان 49 ایم سی کیوز دیے ہیں یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو ہر پیپر میں آتے ہیں. ہر لائن کا کانسیپٹ کیا آپ کو یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کو پڑھ کے بتانا ہے آپ نے مجھے. تو کس کو شیئر کر دوں میں تاکہ وہ ساری کلاس کو شیئر کر دے آگے؟ مجھے بتائیں پلیز. فرحان کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو شیئر کر دوں میں, سی آر کو سینڈ کر دوں. ٹھیک ہے فرحان, مجھے بیٹا آپ نے نمبر اپنا دینا ہے, میں آپ کو بلکہ اپنا نمبر بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ مجھے ایک میسج کرو. فرحان, فرحان کس نام سے ہو؟ فرحان زاہد کے نام سے ہو؟ فرحان رضا کے نام سے ہو؟ سید فرحان رضا, رائٹ. فرحان یہ میرا نمبر ہے, مجھے اس پہ ایک واٹس ایپ میسج کر دو بس, میں ابھی آپ کو شیئر کر دوں. یہ کلاس سے شیئر کر لینا آپ. آپ لوگوں کے لیے بھی نمبر ہے, ساروں کے لیے نمبر پبلک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے نمبرز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, 6-7 لیکچرز پورے کر لو, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اویلیبل ہوں گے. نمبر آپ کو آخر میں سب کو دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, وہاں میسج کر سکتے ہیں, وہاں پہ بھی اویلیبل. کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہو آپ کو, اللہ پاک جب تک کسی بھی جگہ پہ ایلوکیٹ نہیں کرتا, نوا کے ساتھ آپ اٹیچ ہو چکے ہیں. نوا از یور فیملی ناؤ. آپ نے اپنی جابز میں 4 سال 5 سال 1 سال 2 مہینے جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں ہوتے, نو آپ کو ہر فورم پہ ہیلپ کر رہا ہوگا, رائٹ. آپ کو انسٹا پہ آپ مجھے فالو کر لیں گے احمد رانا آفیشیل کے اوپر, اور احمد رانا کے نام سے آپ مجھے فیس بک پہ فالو کر سکتے ہو. چلو گڈ, اللہ کی امان, تھینک یو ویری مچ, خوش رہیں, آباد رہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. چلیں, گڈ بائے, اللہ حافظ.